अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने बोनाल फेस्टिवल के ज़िमन में मंदिर के इंतजामात और VDCC रोड, LED लाइट्स, लंगर हाउस, कारवान हलक़े और आसपास के इलाकों में हमवार और साफ सुथरा और सेहतमंदाना माहौल के लिए फुल स्विंग का मुआयना किया। इस मुआयने के दौरान MLA के साथ GHMC के ओहदेदारान, HMW, SNSB के ओहदेदार, TGS, PDCL के ओहदेदार और मजलिसी पार्टी के कॉरपोरेटर व मजलिसी प्राइमरी यूनिट के सदर व सरगर्म कारकुन मौजूद थे। मंगल की सुबह मलकपेट के एक पार्क में नामालूम हमलावरों ने एक शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया। मुतासरा शख्स, जिसकी शिनाख्त CPI लीडर चंदू राठौड़ के तौर पर की गई है, जब वो बाहर सैर के लिए निकला था कि हमलावरों ने करीब से फायरिंग की। सफ़ेद रंग की स्विफ्ट कार में आने के बाद 3 से 4 नामालूम हमलावरों ने उसे गोली मारकर हलाक कर दिया। हमलावरों ने पहले मकतूल पर मिर्च पाउडर फेंका। जब उसने भागने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग कर दी, जिससे वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। ये वाक़या शालिवाहना नगर में सुबह 7 बजे के करीब एक पार्क के करीब पेश आया, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। इस शख्स को बीवी और बेटे के सामने गोली मारकर हलाक कर दिया गया। मकतूल अपनी बीवी और बेटे के साथ सुबह की सैर पर निकला था। हमलावरों ने उस पर फायरिंग कर दी। मुतासरा की बीवी ने दावा किया कि उसके शौहर का राजेश नामी शख्स के साथ देरीना झगड़ा था, जो CPI ML से भी वाबस्ता है और उसका ताल्लुक देवरू पला से है। दिन दहाड़े फायरिंग से इलाके में खौफ हिरास फैल गया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। मुतासरा नागर कर्नूल ज़िले के बालामोरू मंडल के नरसाई पल्ली का रहने वाला था और अपने ख़ानदान के साथ चैतन्यपुरी में मुक़ीम था। पुलिस के आला हुकाम और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस कातिलों की शनाख्त के लिए इलाके में CCTV फुटेज स्कैन कर रही। वो इस बात की भी तफ्तीश कर रही है कि आया चंदू नायक की किसी से दुश्मनी थी या नहीं। मकतूल का मुबैना तौर पर रियल एस्टेट का कारोबार था। पुलिस को शुबा है कि कत्ल का ताल्लुक जायदाद के तनाज़े से हो सकता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मरकजी दफ्तर दारुस्सलाम में मजलिसी अराकीन असम्बली के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना गवर्नमेंट उर्दू मीडियम हाई स्कूल्स के स्टूडेंट्स में एजुकेशनल किट्स तकसीम किए। वाज़ेह है कि यह सिलसिला 2005 में मरहूम क़ायद सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी के जरिए शुरू किया गया था, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जारी है। बादिज़ा इस तक़सीमी प्रोग्राम के दौरान मजलिसी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आप भारत और मुसलमानों का मुस्तक़बिल हैं। उन्होंने तलबा से कहा कि अपने मुस्तक़बिल को बेहतर बनाइए और कहा कि मेरी अपील है, आप अपनी रियासत, अपने मुल्क और मुसलमानों का नाम मुस्तक़बिल में रोशन करें। SSC की इम्तिहान की फ़ीस में और जो ऑल इन वन जो दिया जाता है और साथ ही साथ जो SSC के इम्तिहान में आला दर्जात में पास होते हैं उनको एक ऑनरोरियम या नफ़्त इनाम दिया जाता है। इसमें अब तक 9 करोड़ 51 लाख रुपये ख़र्च किए गए हैं, जिससे इस 20 साल में 3,60,000 के करीब तलबा और तालिबात को इससे फ़ायदा मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 12,000 तलबा और तालिबात में एजुकेशन किट दिया जाएगा, जिसकी रकमी लागत 51,05,000 रुपये है। और मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, जब कभी भी हम इन गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम मदारिस के तलबा और तालिबात को इनकी ज़िंदगी में कामयाबी को हम देखते हैं तो हमको वैसे ही खुशी मिलती है जैसा कि हम अपनी औलाद को। रियासती सड़कों, इमारतों और सिनेमाटोग्राफी के वज़ीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि उनका बुनियादी हदफ नलगुंडा को तमाम शोबों में नंबर 1 बनाना है। वज़ीर मौसूफ ने जज्बाती अंदाज में कहा कि मुश्तरका नलगुंडा के लोग 3 दहाइयों से उन्हें जिता रहे, लेकिन उन्होंने उनकी बेहतरी के लिए बहुत कम काम किया।
ڈاکٹر بی آر امبیڈکر تلنگانہ اسٹیٹ سیکریٹریٹ میں محکمے کے سینئر عہدیداروں کے ساتھ مشترکہ نلگنڈا ضلع مہاتما گاندھی یونیورسٹی کالج اور اسکولی تعلیم کی ترقی پر ایک جائزہ میٹنگ کی۔ وزیر نے مشورہ دیا کہ وی سی رجسٹرار اور گورننگ باڈی کے ممبران کو مہاتما گاندھی یونیورسٹی کی باوقار یونیورسٹی کے طور پر ساکھ بڑھانے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی کو 60 کروڑ 22 لاکھ روپے کی خصوصی گرانٹ منظور کی گئی اور اس پر عمل درآمد کے ساتھ ہی نئے کورسز تیار کیے جا رہے۔ وی سی الطاف حسین نے وزیر سے کہا کہ وہ یونیورسٹی میں فارمیسی، LLB اور LLM جیسے نئے کورسز شروع کرنے کے لیے پہل کریں۔ حیدرآباد دنیا کے بلک ادویات کے دارالحکومت کے طور پر ابھرا ہے۔ ملک کی 33% ویکسین اور 43% بلک ادویات یہاں سے تیار کی جاتی ہیں۔ کووڈ کے دوران جینوم ویلی سے دنیا بھر میں ویکسین برآمد کرنے کا سہرا یہاں کے صنعت کاروں کو جاتا ہے۔ حکومتوں کی تبدیلی کے بعد بھی حکومتوں کے فیصلے صنعتی پالیسی کو آگے لے جانے کے لیے ہوتے ہیں۔ ہماری حکومت مزید آسان پالیسیوں کے ساتھ آگے بڑھے گی۔ حیدرآباد آنے والے دنوں میں ڈیٹا سٹی بن جائے گا۔ جب سے ہم اقتدار میں آئے ہیں ہم نے 3,28,000 کروڑ کی سرمایہ کاری حاصل کی ہے۔ ہم دنیا کا مقابلہ کرنے اور جدید پالیسیاں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگلے 10 سالوں میں تلنگانہ 1 ٹریلین کی معیشت بن جائے گی۔ ہم بہتری کے ہدف کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم اس کے لیے جینوم ویلی کے کاروباریوں سے تعاون کی درخواست کرنا چاہیں گے۔ ان باتوں کا اظہار ICHOR بایولوجکس کے ایک نئے یونٹ کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کی ہے۔ ఈరోజు జీసీఎస్కి దేశంలోనే మొట్టమొదటి స్థానం హైదరాబాద్ నగరానికి ఉంది। نظام آباد کے اعظم روڈ انڈیا پوسٹ آفس کے مینیجر نے بتایا کہ اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کی جانب سے کوئی بھی GO نہیں آیا ہے اور نظام آباد کی عوام یہ سمجھ کر اکاؤنٹ کھلا رہے ہیں کہ 2500 روپے پینشن آئے گا۔ کوئی بھی گورنمنٹ اسکیم پیسے آ سکتے ہیں اور گرہ جیوتی اسکیم کے پیسے آنے کے لیے یہ اکاؤنٹ نہیں کھول رہے۔ انڈین پوسٹ آفس کے مینیجر نے بتایا نظام آباد کی عوام پریشان نہ ہو۔ بہار میں اسمبلی انتخابات سے پہلے ووٹر لسٹ کی خصوصی گہری نظر ثانی SIR مہم جاری ہے۔ اب تک کے عمل کے تحت 35 لاکھ سے زیادہ ووٹروں کے نام لسٹ سے ہٹایا جانا طے ہے۔ ان میں وہ لوگ شامل ہیں جو یا تو مردہ پائے گئے ہیں، مستقل طور سے دیگر مقامات پر منتقل ہو چکے ہیں یا جن کا نام ایک سے زیادہ جگہ ہے۔ الیکشن کمیشن نے بتایا کہ بہار میں ووٹر لسٹ کی خصوصی گہری نظر ثانی کے دوران اب تک 83.66% پر کیے ہوئے فارم حاصل ہو چکے ہیں۔ کمیشن کے مطابق اب تک کے اعداد و شمار سے پتہ چلا ہے کہ 1.59% ووٹر مردہ پائے گئے ہیں، جبکہ 2.2% ووٹر مستقل طور سے دیگر مقامات پر منتقل ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 0.73% ووٹر ایک سے زیادہ مقامات پر رجسٹرڈ ہیں۔ کمیشن کے مطابق ان اعداد و شمار کی بنیاد پر 35,69,435 نام ووٹر لسٹ سے ہٹائے جائیں گے۔ یہ تعداد حتمی نہیں اور آئندہ دنوں میں اس میں اضافہ ممکن ہے کیونکہ اب بھی فارم بھرنے کا عمل جاری ہے۔ سماجوادی پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم خان کو سپریم کورٹ سے اس وقت جھٹکا لگا جب ان کی وہ عرضی خارج کر دی گئی جس میں انہوں نے 2007 میں اتر پردیش میں درج ایک مقدمے کو دہلی منتقل کرنے کی درخواست کی تھی۔ نفرت انگیز تقریر کے مقدمے میں اعظم خان کے وکیل نے عدالت میں یہ دلیل دی تھی کہ ثبوتوں میں چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے۔ ان کے مطابق ابتدا میں تقریر کی ویڈیو کلپ عدالت میں جمع کرائی گئی تھی مگر بعد میں اسے چھیڑ چھاڑ کر کے صرف آڈیو فائل میں بدل دیا گیا۔ تاہم سپریم کورٹ نے ان دلائل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور مقدمہ دہلی منتقل کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یاد رہے کہ اس سے قبل عدالت نے اعظم خان کے خلاف چل رہے 27 مختلف مقدمات کی ایک ساتھ سماعت کی اجازت دی تھی۔ ان مقدمات میں سے کئی مقدمات جوہر یونیورسٹی سے جڑے ہوئے ہیں جہاں کسانوں کی طرف سے بھی شکایتیں درج کرائی گئی تھی۔ اعظم خان نے ان مقدمات کو الگ الگ سننے کے بجائے ایک ساتھ سننے کے لیے عدالت میں نگرانی کی عرضی دائر کی تھی جسے منظور کر لیا گیا۔ دہلی NCR سمیت شمالی ہند میں بارش کا دور جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق
دہلی میں جھماجھم بارش کا امکان، 18 جولائی تک ہلکی سے درمیانی بارش کا سلسلہ جاری رہنے والا ہے۔ وہیں اتر پردیش، بہار، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، راجستھان، مدھیہ پردیش میں بھی شدید بارش کو لے کر وارننگ جاری کی گئی ہے۔ اتر پردیش کے 13 ضلعوں میں بھاری بارش کو لے کر الرٹ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے بہرائچ، بلرام پور، گونڈا، اعظم گڑھ، جونپور، مہاراج گنج اور وارانسی، چندولی، مرزا پور، امبیڈکر نگر، پریاگ راج، بلیا میں شدید بارش کا امکان ظاہر کیا، جبکہ بہار کے آرا، پٹنہ، نالندہ، لکھنؤ سرائے، جموئی، اورنگ آباد میں بھی جھماجھم بارش ہو سکتی ہے۔ پہاڑی ریاستوں میں بھی مسلسل بارش ہو رہی، جس کی وجہ سے عام زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ ہماچل پردیش میں 17 جولائی تک بارش کا سلسلہ جاری رہنے والا ہے۔ وہیں منڈی، شملہ اور سولن ضلع میں بارش کو لے کر یلو الرٹ جاری کیا گیا۔ اتراکھنڈ کے دہرادون، باگیشور اور نینی تال میں شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری ہے۔ اس کے علاوہ ریاست کے دوسرے ضلعوں میں بھی ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ آپ کے آس پاس کئی لوگ ہوں گے جو بات بات پر گالی دیتے ہوں گے، اگرچہ ان کا مقصد کسی کو بے عزت کرنا نہ ہو، لیکن یہ ان کی سوچ اور طرز عمل کو ظاہر کرتا ہے۔ گالی دینا، جسے ایک توہین آمیز رویہ سمجھا جاتا ہے، وہ اب لوگوں کی زبان پر اس حد تک چڑھ چکا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ماں، بہن اور بیٹی کے نام کی گالیاں لوگوں کے منہ سے نکل ہی آتی ہیں۔ گالی دینے والوں میں مردوں کے ساتھ ساتھ کالج کی لڑکیاں اور خواتین بھی بڑی تعداد میں شامل ہیں۔ سیلفی وتھ ڈاٹر فاؤنڈیشن کے بانی، مہارشی دیانند یونیورسٹی روہتک کے پروفیسر ڈاکٹر سنیل جاگلا نے اس پر ایک سروے کیا ہے۔ سروے میں انکشاف ہوا ہے کہ گالی دینے والی ریاستوں میں دہلی سرفہرست ہے۔ سروے کی رپورٹ کے مطابق دہلی کے 80% لوگ گالی دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر پنجاب کے لوگ آتے ہیں، جہاں کے 78% لوگ بات بات پر گالی دیتے ہیں۔ سروے کے مطابق گالی دینے کے معاملے میں دہلی اور پنجاب کے علاوہ دیگر ریاستوں کی بات کی جائے تو اتر پردیش اور بہار کے 74% لوگ گالی دیتے ہیں، راجستھان کے 68% تو ہریانہ کے 62% لوگ بات بات پر ماں بہن کی گالی دیتے ہیں، مہاراشٹر میں 58%، گجرات میں 55%، مدھیہ پردیش میں 48% اور اتراکھنڈ میں 45% لوگ گالی دیتے ہیں۔ ان کے علاوہ کشمیر کے لوگ 15%، شمال مشرق اور دیگر ریاستوں کے لوگ 20 سے 30% گالی دیتے ہیں۔ سروے کا سب سے حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ لڑکیاں بھی گالی دینے کے معاملے میں لڑکوں سے پیچھے نہیں ہیں۔ سروے کے مطابق 30% لڑکیاں اور خواتین گالی دیتی ہیں، یہاں تک کہ اسکول و کالج میں ماں، بہن اور بیٹی کے نام پر گالی دینا عام ہو چکا ہے۔ اس سروے میں گزشتہ 11 سالوں میں مختلف ریاستوں کے 70,000 لوگوں کو شامل کیا گیا ہے، جس میں نوجوان، والدین، اساتذہ، پولیس اہلکار، ڈاکٹر، وکیل، تاجر، پنچایت ممبر اور پروفیسر تک شامل ہیں۔ ہندوستانی آٹو انڈسٹری کے لیے آج تاریخ دن، کیونکہ ایک ساتھ دو بڑی بین الاقوامی کمپنیوں، امریکہ کی ٹیسلا اور ویتنام کی ونفاسٹ نے برقی گاڑیوں کو متعارف کرا دیا۔ جہاں ایلن مسک کی ٹیسلا نے ممبئی کے بینڈرا کورلا کمپلیکس میں اپنے پہلے شو روم یا ایکسپیرینس سینٹر کا افتتاح کیا، وہیں ونفاسٹ نے اپنے 2 SUV گاڑیوں VF6 اور VF7 کی بکنگ کا آغاز کر دیا۔ یہ ایک نایاب اتفاق ہے کہ دنیا کی سب سے مشہور برقی کار کمپنی ٹیسلا اور تیزی سے ابھرتی ہوئی کمپنی ونفاسٹ ایک ہی دن ہندوستانی بازار میں داخل ہو رہی۔ ٹیسلا کی آمد کے ساتھ ہی اس کی جنوبی ایشیائی مارکیٹ میں باضابطہ انٹری ہو گئی ہے۔ کمپنی نے چین سے تیار شدہ ماڈل Y اور ماڈل 3 کی پہلی کھیپ بھی ممبئی پہنچا دی اور امکان ہے کہ ابتدائی طور پر یہی ماڈل فروخت کیے جائیں گے۔ دوسری جانب ونفاسٹ نے براہ راست درآمد کیے بجائے گاڑیوں کو ہندوستان میں اسمبل کرنے کا راستہ چنا ہے، جس سے ان کی قیمتوں میں کافی فرق آئے گا۔ کمپنی نے پہلے ہی 27 شہروں میں 32 ڈیلرشپ قائم کر لی ہے، جن میں دہلی، حیدرآباد، کولکتہ، بنگلور، احمد آباد، پونے اور لکھنؤ جیسے بڑے شہر شامل ہیں۔ ونفاسٹ کا سب سے بڑا قدم اس کا تمل ناڈو کے توکوڈی میں 400 ایکڑ پر قائم EV پلانٹ ہے، جہاں کمپنی $2 بلین کی سرمایہ کاری کر رہی۔ اس فیکٹری سے 5 سال میں 3,500 نوکریوں کے موقع پیدا ہونے کی امید ہے، جبکہ ابتدائی طور پر سالانہ 50,000 یونٹ گاڑیوں کی پیداوار کا ہدف رکھا گیا ہے۔ ایران کے وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل عزیز ناصر زادہ نے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی پر شبہ ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران اس جنگ بندی پر بھروسہ نہیں کرتا اور وہ کسی بھی ممکنہ حملے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ ترکی اور ملیشیا کے اپنے ہم منصب کے ساتھ الگ الگ پوائنٹ پر بات چیت میں ناصر زادہ نے واضح کیا کہ ایران لڑائی کو بڑھانا نہیں چاہتا، لیکن وہ اپنی چوکسی میں کوئی کمی نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا اسلامی جمہوریہ علاقے میں جنگ اور عدم تحفظ پھیلانے کی خواہش نہیں رکھتا،
सकता, लेकिन ये किसी भी हमले का फैसला कुन और कुचलने वाला जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। तुर्की के वज़ीर दिफा से बातचीत के दौरान नासिर ज़ादा ने जोर देकर कहा कि तेहरान जंगबंदी की मुद्दत को लेकर चौकस है। उन्होंने इंतबा दिया कि ईरान जंगबंदी पर भरोसा नहीं करता, इसलिए हमने किसी भी नए हमले पर जवाबी कार्रवाई के लिए मुख्तलिफ मुमकिना मंजरनामों की मनसूबाबंदी की है। ईरान के वज़ीर दिफा का ये बयान इन वाक़यात के दरमियान आया जब इसराइल और मज़ाहमती ग्रुपों के दरमियान सरहद पार लड़ाई के बाद कशीदगी है। पंजाब के मारूफ मैराथन रनर और दुनिया भर में टर्बोन्ड टूर नेडो के नाम से मशहूर फौजा सिंह एक सड़क हादसे में जख्मी होने के बाद इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 114 साल थी। वो अपने आबाई गांव ब्यास में दोपहर के वक्त सैर के लिए निकले थे जब एक नामालूम तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर के नतीजे में उनके सर पर शदीद चोटें आई, जिसके बाद उन्हें जालंधर के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका इंतकाल हो गया। पुलिस के मुताबिक यह हादसा करीब 3-3:30 बजे पेश आया जब फौजा सिंह सड़क पार कर रहे थे। हादसे के फौरन बाद गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। आदमपुर थाने के SHO हरदेव प्रीत सिंह ने बताया कि अभी तक गाड़ी और ड्राइवर की शिनाख्त नहीं हो सकी है, ताहम जाए हादसे से मिलने वाले शवाहिद की बुनियाद पर तफ्तीश जारी है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।